اب جو لوگ ادھر ادھر ہیں یا باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اوپر آ جائیں، آپ لوگ اوپر آ جائیے، بس حضرت کا خطاب ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگ ایک مرتبہ زندہ دل ہو کر کہہ دو یا علی، ایک بار کہہ دو یا حسین۔ اگر میری آواز آپ تک پہنچ گئی ہو تو آپ لوگ جو باہر ہوں وہ اندر آ جائیں۔ قرآن بھی حیات ہے، اسلام بھی حیات، قرآن بھی حیات ہے، اسلام بھی حیات۔ نیزے پہ کی ہے اس کی وضاحت حسین نے، نیزے پہ کی ہے اس کی وضاحت حسین نے۔ تو خنجر چلا کے خوش نہ ہو یہ شمر سے کہو، خنجر چلا کے خوش نہ ہو یہ شمر سے کہو، عابد کو سونپ دی ہے امامت حسین نے، عابد کو سونپ دی ہے امامت حسین نے، عابد کو سونپ دی ہے امامت حسین نے۔ بلا کسی تاخیر کے خطیب اعظم ہندوستان، اس محفل کے خصوصی مہمان، عالم نبیل فاضل جلیل، خطیب شہیر، عالم بے بدل فاضل نوجوان، حضرت علامہ مولانا سید فیض حسن صفی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی کی بارگاہ میں بہت ادب کے ساتھ گزار ہو جاؤں کہ حضرت تشریف لائیں، اپنی نورانی عرفانی حقانی تقریر پر لطیف سے ہم سب سے مستفیض فرمائیں۔ آئیے ہمارا اس شاندار اور اس شاندار خطیب کا شاندار ویلکم نعروں کی گونج میں کر لے۔ نعرہ تکبیر، حسینی نعرہ لگاؤ کیونکہ آپ حسینی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام حسین، خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، خصوصاً علی امام الاولیاء سید الشہداء سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اور آج کی یہ محفل آل نبی حضرت سراج میاں صاحب قبلہ قلندری کی سرپرستی میں چل رہی ہے، اپنے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں۔ ابھی جب ہمارے رمن بھائی پڑھ رہے تھے اور انہوں نے ایک لفظ پڑھا تھا جگنناتھ، توجہ دیجیے گا۔ ہماری اسٹیج پہ ممبر پہ کوئی کھلبلی سی تھی، تو میں اس کی وضاحت کر دوں اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے تاکہ وہ بے چینی دور ہو جائے۔ جگنناتھ یہ ہندو ڈکشنری میں یہ لفظ رمن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وشنو جی اور برہما جی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وشنو جی اور برہما جی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے مراد سناتن دھرم میں سرپرستی لی گئی ہے، یعنی سرپرستی لی گئی ہے، یعنی سرپرستی کرنے والے۔ تو انہوں نے کہا حضرت علی کو ہم جگنناتھ یعنی کہ اپنے اعتبار سے اس پوری جگت کا ناتھ حضرت علی کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ پورے سنسار کی سرپرستی کرنے والا ہم علی مرتضیٰ کو سمجھتے ہیں۔ کوئی قباحت نہیں، ہم بھی تو مولائے کائنات کہتے ہیں، ہم بھی تو مولائے کائنات کہتے ہیں۔ تو اس کا یہ مفہوم ہے، اور جو میں نے واضح آپ کے سامنے کر دیا تاکہ یہ بے چینی نہ رہے کہ پھر صبح کو محفل ختم ہونے کے بعد یہ ہو کہ یہ اشعار وہ اشعار، وہ میں نے ابھی ختم کر دیا۔ دوشی پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
خدا کے دین کی عجب کہانی ہے، دین مصطفیٰ پہ ہر وقت جوانی ہے۔ یہ مسجدوں سے آتی ہے جو اذان کی صدائیں، اے علی یہ آپ کے شہزادوں کی مہربانی ہے۔ اور جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، ملت اسلام کو ملتا ہے درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اور اے خاک کربلا، اے خاک کربلا، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ واقف ہیں اس راز سے زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھر آنے والے۔ واقف ہیں اس راز سے زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھر آنے والے، مٹ گئے تھے مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا چرچا مٹانے والے، شبیر تیرا چرچا مٹانے والے، رہ کے فاقوں میں بھی اوروں کو کھلانے والے، رہ کے فاقوں میں بھی اوروں کو کھلانے والے، خود رہے بھوکے اوروں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن حضرات کے پاس رومال ہو اور سر نہ ڈھکیں ڈھک لیں، کیونکہ یہ جو میں بعد کربلا کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں، یہ وہ وقت ہے جس وقت میں اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ جو بھی دعا امام حسین کے وسیلے سے کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں کی جائے گی، وہ دعا قبول کی جائے گی۔ اور جس وقت اہل بیت کے مصائب پڑھے جائیں، ان پہ ظلم و ستم پڑھے جائیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کی طرف رحمت کی نگاہ فرماتا ہے جو بندے اپنے دل میں آل رسول اور اہل بیت رسول کا غم رکھ کے اس بات کو سنتے ہیں۔ تو اس محفل میں اب تک جو بھی معاملات رہے وہ رہے، مگر اب قطعی ایک دوسرے سے بات مت کریے گا، قطعی بے ضرورت اس محفل سے اٹھیے گا مت، اور بہت ادب کے ساتھ نبی کے گھر والوں کے ان حالات کو بیان کریے، سنیے، جس کو بیان کرنے کے لیے بہت مضبوط دل چاہیے ہوتا ہے اور سننے کے لیے مضبوط کان چاہیے ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہماری متواتر نشست جو ہے اس کا آخری حصہ اس عشرہ محرم کے 13ویں نشست ہے، اور پرسوں جو ہے وہ ہم نے بھاڑ والے محلے میں امام حسین علیہ السلام کی مکمل شہادت بیان کی تھی، جو حضرات وہاں تھے انہوں نے سنا ہوگا۔ اور وعدے کے مطابق اس وقت کا جو موضوع ہے کربلا کے بعد کیا ہوا، تو یہ کوئی آسان عنوان نہیں ہے، اس کو بیان کرتے وقت کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اب تک یہی کربلا کے ظلم سنے ہوں گے، مگر اللہ کی عزت کی قسم، کربلا کے بعد جو نبی کے گھر والوں پہ ظلم کیے گئے، اس کی داستان اور زیادہ دردناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے حدیث بیان فرمائی تھی، حضرت ام سلمہ کے خواب کی صورت میں، کہ جب حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام 10 محرم الحرام کو کربلا کے لالہ زار میں شہید ہو گئے، اس وقت اللہ کے نبی کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا اپنے مقدس گھر میں تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوپہر کا وقت تھا اور سو رہی تھی، اچانک حضرت ام سلمہ کے خواب میں خود حضور تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ اللہ
اس حال میں ہم نے کبھی اپنے نبی کو پہلے نہیں دیکھا تھا جس حال میں اس دن ہم نے اپنے نبی کو دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا ام المومنین نبی کو کس حال میں دیکھا؟ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کا امامہ شریف جو تھا وہ ترچھا تھا اور چہرے مبارک پہ دھول لگی ہوئی تھی اور داڑھی مبارک میرے آقا کی بکھری ہوئی تھی۔ وہ روشن چہرہ جس کی مسکراہٹ دیکھ کر ہر غم دنیا کا لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا تھا، آج اس رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں بلکہ اس نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آنسو اتنے بہ رہے تھے ہمارے نبی کی آنکھوں سے کہ سرکار کی داڑھی مبارک پوری تر ہو چکی تھی۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں سرکار کے پورے لباس دھول سے پورا لباس ڈھکا ہوا معلوم دے رہا تھا۔ ام سلمہ کہتی میں خواب میں تڑپ گئی، میں رونے لگی، کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ حال، یا رسول اللہ کبھی آپ کو اتنی تکلیف میں نہ دیکھا، اے میرے آقا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ حضور آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی بے ساختہ رونے لگے اور روتے ہوئے حضرت ام سلمہ سے فرماتے ہیں اے ام سلمہ آج میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، لوگوں نے ظلم و ستم کر کے میرے حسین اس کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ فرماتی یہ خبر سننا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے ہاتھ میں جو بوتل ہے اس میں لال رنگ کا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ام سلمہ میں صبح سے میدان کربلا میں تھا اور ایک ایک کر کے اپنے بچوں کا خون اس میں اکٹھا کر رہا تھا۔ ام سلمہ پوچھتی اس میں کیا ہے؟ تو سنو اس میں میرے بیٹے علی اکبر کا خون ہے، میرے بیٹے علی اصغر کا خون ہے، میرے بیٹے قاسم کا خون ہے، عباس علمبردار کا خون ہے، اہل بیت نبوت کا خون ہے، ان کے رفقا و صحاب کا خون ہے۔ اے ام سلمہ اس میں میرے بیٹے حسین ابن علی کا خون ہے۔ یہ کہتے ہوئے سرکار زار و قطار رو رہے تھے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں روتی ہوئی میری آنکھیں کھل گئی اور ہم اپنے حجرے کے اندر گئے۔ جب میرے حضور ظاہری حیات میں تھے تو میرے حضور نے مجھے ایک پوٹلی دی تھی اور فرمایا تھا ام سلمہ اسے کبھی کھولنا مت، اور ایک دن وہ آئے گا جب تمہیں حسین کی شہادت کی خبر ملے گی تب اسے کھول لینا۔ ام سلمہ سرکار سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آخر اس پوٹلی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اور جب میرے حسین کو میری امت شہید کر دے گی تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے نبی کو خواب میں جب دیکھا تو میں دوڑتی ہوئی اپنے اس کمرے کے اندر گئی جہاں میں نے وہ پوٹلی رکھی تھی۔ اللہ اللہ ام سلمہ فرماتی ہیں ہم نے جلدی سے اس پوٹلی کو کھولا تو دیکھا وہ کربلا کی مٹی خون میں بدل چکی تھی۔ ہمیں خبر ہو گئی کہ کربلا میں حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، سیدہ کا لال وہ کربلا میں شہید کر دیا گیا، مولا علی کا نور نظر کربلا میں شہید کر دیا گیا، رسول اللہ کی آنکھوں کا چین کربلا میں شہید کر دیا گیا، زمین پر نبی کی جو نشانی حسین ہے وہ کربلا میں شہید کر دیے گئے، زمین پر جن کو دیکھ کر کے نبی کی یاد آتی تھی وہ حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، نبی جنہیں سونگھتے تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے، نبی جنہیں چومتے تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے، نبی جنہیں کاندھے پہ بٹھاتے تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے، نبی جنہیں اپنی پیٹھ پر بٹھالتے تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے، جن کے لیے نبی اپنے سجدے کو لمبا کریں وہ کربلا میں شہید ہوئے، جن کے لیے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے کہیں اے فاطمہ انہیں رونے مت دیا کرو، اگر یہ روتے ہیں تو میرا دل تڑپتا ہے، وہ حسین کربلا میں شہید ہوئے، جن کے لیے نبی یہ پروٹوکول دیتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ ہے اور حضور جمعہ کے دن مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں۔ مسلمانوں اب آپ سننا، تمام یہ خطیب یہ امام حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جمعہ کے دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھا کیوں جاتا ہے، امام دونوں خطبوں کے درمیان کیوں بیٹھتا ہے، اس کی بھی وجہ سن لیجئے امام دونوں خطبے کے درمیان کیوں بیٹھتے ہیں۔ دراصل ایسا ہوا تھا کہ میرے امام چھوٹے تھے، امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے اور ننھے ننھے قدموں سے چل کے مسجد نبوی شریف کے اندر آ رہے تھے، حضور خطبہ جمعہ کے دن دے رہے تھے، سارے صحابہ حضور کی طرف مخاطب تھے، اللہ اللہ نبی نے دیکھا کہ حسین ننھے ننھے قدموں سے چل کے مسجد نبوی میں آ رہے تھے اور حسین کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، اس سے پہلے کہ حسین کے قدم لڑکھڑاتے وہ زمین پہ گرتے میرے حضور نے صحابہ سے فرمایا جگہ دو تو 20 سے جگہ کرو، صحابہ کرام نے 20 سے جگہ کری۔ یہ کسے پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ یہ حسین کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، جمعہ کا دن ہے، اللہ کا گھر ہے، نبی خطبہ دے رہے ہیں، نبی خود منبر پہ بیٹھ گئے
اور حسین کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ دیا اور حضور خطبہ دیتے دیتے ممبر پہ بیٹھ گئے۔ ممبر پہ بیٹھ کے حضور نے حسین کے آنے کا انتظار کیا۔ حسین ابن علی جب تشریف لائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار نے حسین کو اٹھایا اور بوسہ دیا حسین کو اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی کملی شریف میں چادر میں چھپا لیا اور پھر حضور کھڑے ہو گئے۔ حضور نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اسی لیے خطیب کے اوپر لازم کر دیا گیا جمعہ کے دن امام کے اوپر کہ امام دونوں خطبوں میں بیچ میں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے۔ جب امام خطبوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو زمین والوں کو یاد کرنا چاہیے کہ امام خطبے کے بیچ بیٹھ رہے ہیں، مگر اس دن امام الانبیاء جس کے لیے خطبہ روکے تھے وہ حسین ابن علی ہیں، جن کے لیے امام الانبیاء نے خطبے میں پروٹوکول دیا تھا وہ سیدہ کا لال حسین ابن علی ہے۔ زمین والے یاد کریں۔ اب آپ سوچو اللہ کے گھر میں ہو، جمعہ کا دن ہے، مسجد میں ہو، عبادت کرنے جا رہے ہو، اس عبادت میں سر رکھنے سے پہلے، نماز میں سر جھکانے سے پہلے اللہ ہر بشر پہ لازم کر رہا ہے کہ وہ حسین کو یاد کرے۔ اس لیے یاد کرے کہ ہزاروں سر ہیں جنہیں بچاتی ہے نماز، ہزاروں سر ہیں جنہیں بچاتی ہے نماز۔ نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ عزیزان گرامی، امام شہید کر دیے گئے اور امام کو شہید کرنے کے بعد 10 محرم کی جو رات تھی کربلا میں وہ قیامت سے کم نہیں تھی۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اپنے دلوں میں وہ دعائیں کریے گا کہ دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اہل بیت کے وسیلے سے وہ دعا اللہ ضرور سن لے گا۔ 10 محرم کی رات کربلا میں قیامت سے کم نہیں تھی، سارے اہل بیت کو شہید کر دیا گیا۔ علی اکبر و علی اصغر، قاسم و عباس شہید ہو گئے، حسین ابن علی شہید ہو گئے۔ ان سب کو شہید کرنے کے بعد 10 محرم الحرام کا جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے اور رات قریب آتی ہے، اہل بیت کے خیمے میں قیامت سے کم وہ گھڑی نہ تھی۔ اہل بیت کے خیمے میں اب کوئی جوان ایسا نہیں ہے جو نبی کے گھر کی بچیوں کی حفاظت فرما لے، اور صرف ایک امام سجاد، امام زین العابدین ہیں جن کی عمر 14 سال یا 15 یا 16 سال بتائی جاتی ہے۔ امام حسین کے بیٹے ہیں جن سے سیدوں کی نسل و خاندان چلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے بہت سخت علالت کے عالم میں اور بیمار اپنے بستر پر ہیں۔ اللہ اللہ 10 محرم کی وہ رات ہے، رسول اللہ کے اہل بیت کو شہید کرنے کے بعد نبی کے گھر کی جو بیٹیاں ہیں جس میں حضرت سیدہ سکینہ ہے، حضرت سیدہ زینب ہے، سیدہ سکینہ امام حسین کی بیٹی ہیں، سیدہ زینب امام حسین کی بہن ہیں، مولا علی کی بیٹی ہیں۔ اللہ اللہ جس خیمے کے اندر اللہ کے نبی کی مقدس بیٹیاں اور اس فاطمہ کی بیٹیاں جس فاطمۃ الزہرا کے جسم کو کبھی کسی غیر محرم نے نہ دیکھا تھا، ان یزیدیوں نے اللہ اللہ اہل بیت اطہار کے ساتھ 10 محرم کی شام ہوتے ہوتے ظلم و ستم کی کوئی حدیں نہ پار کری تھی۔ کوئی حد ایسی نہ ہوگی جو سرکار کے آل کے ساتھ پار نہ کی گئی ہو۔ اللہ امام کا سر انور ان کے تن سے جدا ہونے کے بعد ان بدبختوں نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اللہ اللہ میرے امام کے جسم کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپیں چلوائی تھی اور گھوڑوں سے میرے امام کے جسم کی بے حرمتی کری تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام کے جسم ناز سے کپڑے اتار لیے گئے اور اہل بیت اطہار کے کپڑے اتار لیے گئے۔ جس طریقے سے ہمارے گھروں میں قربانیاں ہوتی، گوشت کی بوٹیاں کی جاتی ہیں، ایسے رسول اللہ کے بچوں کی بوٹیاں کربلا میں کی گئی۔ ان کی ہڈیوں کو توڑا گیا، ان کی پسلیوں کو پسلیوں سے ملایا گیا۔ نبی کے گھر والوں کے اوپر یہ ظلم و ستم کیے گئے کہ دودھ پیتا ننھا علی اصغر کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ وہ علی اصغر جنہوں نے ابھی زندگی کے کچھ دن بھی نہ دیکھے تھے، یہ 6 مہینے کی عمر میں ایک باپ اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس وقت حسین جیسے باپ نے دین کے مستقبل کے لیے اپنے بچے کو قربان کیا تھا۔ وہ علی اصغر علیہ السلام جنہوں نے 6 مہینے میں اسلام کو بچا لیا تھا اپنے خون سے، اس علی اصغر کے جسم کو گھوڑوں سے روندا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازوؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔
ہیں اہل بیت نبوت کے ساتھ جب سارے ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی گئی، ان یزیدیوں کی نگاہ نبی کی بیٹیوں کے خیمے کی طرف چلی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان یزیدیوں بدترینوں نے نبی کے گھر کی بیٹیوں کے خیمے جلا دیے۔ اب آپ سوچو ویران میں اگر کوئی ہو اور اس ویران میں سب اپنے دشمن ہوں اور ایک خیمہ ہو جس کے اندر کچھ سکون میسر کیا جا سکے، اور جب اس خیمے کو بھی جلا دیا جائے اور خیمے میں رہنے والے اپنے بچوں کی قربانیاں دے چکے ہیں، علی اکبر کا تڑپتا ہوا وہ خلوق مبارک دیکھ چکے ہیں، اللہ اللہ علی اکبر کا تڑپتا ہوا جنازہ دیکھ چکے ہیں، قاسم و عباس کی شہادت دیکھ چکے ہیں، ظلم کی ساری حدیں نبی کے گھر والوں پہ ختم کر دی گئی، یہ سارے مظالم جو دیکھ چکے ہوں، سوچو ان پہ کیا گزری ہوگی، وہ کتنے ٹوٹے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ کتنے مظلوم لوگ ہوں گے، وہ کتنے ظلم سہے ہوئے لوگ ہوں گے۔ پھر ایسے لوگوں کے جب خیمے جلائے جائیں اور خیمے جلانے کے بعد اللہ اللہ خیمے جلا دیے گئے سیدہ زینب کے، خیمے جلا دیے گئے نبی کی بیٹیوں کے، خیمے جلا دیے گئے سیدہ سکینہ کے، اللہ اکبر کبیرہ، ان جب یزیدیوں نے خیمے جلائے، سیدہ سکینہ نے رو کر کے اپنی پھوپھی حضرت بی بی زینب سے کہا، اے زینب، بی بی زینب، اے ہماری پھوپھی، یہ بتائیے آخر ان کی دشمنی اب ہم سے کیا باقی رہ گئی ہے؟ اب سب کچھ تو ہمارا لوٹ چکا ہے، ہمارے کانوں کی بالیاں ان لوگوں نے چھین لی ہیں۔ شمر جیسے بدترین بدبخت لوگ نبی کی بیٹیوں کے خیمے میں گھسے اور گھسنے کے بعد ان کے سروں سے چادریں چھیننے کی انہوں نے کوششیں کری تھی۔ مسلمانوں، یہ تمہارے نبی کے گھر والوں کی داستان ہے جن کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، جن کے صدقے میں آج تمہاری بیٹیوں کے سروں پر چادریں ہیں، تمہاری بیٹیوں کی عزتیں آباد ہیں۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کی چادریں کربلا میں چھینی جا رہی ہیں۔ اللہ اللہ، جب خیمہ جل گیا، سارے خیمے کے اندر جو حضرت عابد بیمار زین العابدین ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے بچے سیدہ سکینہ ہیں اور بھی دیگر بیویاں ہیں، ان سب لوگوں کو کھلے آسمان کے نیچے سیدہ زینب کرتی ہیں، اور سیدہ زینب کرنے کے بعد وہ تاریخ دردناک واقعہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے جب کوئی ان کے پاس تلوار نہ رہی مگر علی کی بیٹی ہیں، کوئی ہتھیار نہ رہا مگر علی کی بیٹی ہیں، ایک لکڑی اٹھاتی ہیں اور اٹھانے کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان اہل بیت کی جو بیٹیاں بیٹھی تھی ان کے ارد گرد گھومنے لگتی ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے گھومتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھتی ہیں کہ ایک سایہ بہت تیزی کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کر ان کی طرف آ رہا ہے، ان مقدس بیویوں کی طرف آ رہا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا اس سائے سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتی ہیں، اے آنے والے شخص، اب ہمارے پاس لوٹنے کو بچا ہی کیا ہے؟ ہمارا بھائی حسین تو شہید ہو گیا ہے، ہمارا بھتیجا علی اکبر تو شہید ہو گیا ہے، ہمارا بھتیجا علی اصغر تو شہید ہو گیا ہے، ارے عباس کے بازو تو کٹ چکے ہیں، قاسم کی جوانی تو لٹ چکی ہے، ہمارے کان کی بالیاں تو چھینی جا چکی ہیں، ہمارے سر کی چادریں تو چھینی جا چکی ہیں، اے آنے والے شخص، اب ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، اے آنے والے شخص سنو، اب اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہمیں اور کوئی نقصان پہنچا پاؤ گے تو سنو، اللہ کی رضا تھی، ہم نبی کے گھر والوں نے صبر کیا ہے، مگر اب تم ہم پہ ایک بھی ظلم نہ کر پاؤ گے۔ سنو، میں زینب ابن علی ہوں، میں علی کی بیٹی زینب ہوں، میں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار لقب پانے والی علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں۔ اے آنے والے شخص، اگر تم کسی بھلائی کے ساتھ ہماری طرف آ رہے ہو تو مرحبا مرحبا، اور اگر تم کسی برائی کے ساتھ ہماری طرف آ رہے ہو تو سنو، زینب کے ہاتھ کی لکڑی کو مت دیکھنا، زینب اس نبی کی بیٹی ہے جس نبی نے بدر کے میدان میں لکڑی صحابہ کو دے دی تھی تو تلوار سے زیادہ تیز کام اس لکڑی نے کرا تھا۔ زینب اس نبی کی نواسی ہے، میرے ہاتھ کی جو لکڑی ہے اسی نبی کے طفیل اس حد تک کام کرے گی کہ آنے والے شخص اگر خیر کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم بچ کے یا نہ جا پاؤ گے۔ سیدہ زینب دیکھتی ہیں کہ ان کی بات کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے،
اور گھوڑے پہ سوار ایک نقاب پوش سیدہ زینب کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ جب بالکل قریب آ گئے سیدہ زینب نے کہا اگر آپ ہمیں تکلیف دینے کے لیے آئے ہیں تو میں پھر کہنی والی کی بیٹی ہوں، ظلم ایک نہ سہوں گی۔ اللہ اللہ، سیدہ زینب جیسے ہی اپنی لکڑی اٹھاتی ہیں اور اٹھانے کے بعد سیدہ زینب جیسے ہی کہتی ہیں انا زینب ابن علی ابن فاطمہ الزہرا، میں زینب ابن علی اور فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ یہ کہہ کر کے جیسے ہی سیدہ زینب نے اپنی لکڑی اٹھائی، وہ نقاب پوش جو تھے وہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اللہ اللہ، سیدہ زینب نے جیسے ہی دیکھا ساری ہمت ٹوٹ گئی، سارے حوصلے پست ہو گئے، قدموں پہ گر کر ایک چیخ مار کر کے روتی ہیں اور سیدہ زینب دیکھتی ہیں کہ وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ زینب کے بابا مولا کائنات ہیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب قدموں پہ گر جاتی ہیں، کہتی بابا جان آپ نے اتنی دیر کیوں کری آنے میں؟ اے بابا جان آپ کا حسین شہید ہو گیا ہے، آپ کا علی اکبر شہید ہو گیا ہے، آپ کا علی اصغر شہید ہو گیا ہے، آپ کے عباس کے بازو کٹ گئے ہیں، آپ کے قاسم کی جوانی لٹ گئی ہے۔ اے بابا جان آنا تھا تو پہلے آتے، اے بابا جان پہلے آتے تو حسین بچ جاتے، پہلے آتے علی اکبر بچ جاتے، پہلے آتے علی اصغر بچ جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدہ زینب، اب آپ سوچئے کہ آپ بہت صبر رضا کے ساتھ کسی ظلم سے لڑ رہے ہو اور کسی ظلم سے جب آپ لڑ رہے ہو مگر اس سائے میں، اس ظلم کے گھیروں میں آپ کو جب کوئی اپنا مل جائے تو انسان نڈھال ہو جاتا ہے، ہمت اس کی جواب دے جاتی ہے، اس سے لگ کے جسم سے رونے لگتا ہے، اس کے گلے سے لگ کے رو کر اپنا درد بیان کرتا ہے۔ نبی کی بیٹی سیدہ زینب نے جب علی مرتضیٰ کو دیکھ کر چیخ مار کر روتی ہیں اور اپنا پورا درد بیان کرتی ہیں۔ مولا مرتضیٰ کا وہ سائے پاک جو کربلا میں تشریف مولا مرتضیٰ لائے تھے، اس سائے پاک نے فرمایا زینب رو مت رو مت، میں تنے تنہا کربلا میں نہیں آیا ہوں۔ سیدنا علی شیر خدا تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، سیدہ زینب دیکھتی ہیں کہ رسول خدا خود کربلا میں تشریف لے آئے ہیں، رسول خدا خود کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور فرماتے ہیں زینب مجھے فخر ہے تم جیسی بیٹی کے اوپر کہ اللہ نے مجھ محمد کو تم جیسی بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اے زینب تم جس طرح سے صبر و رضا کے ساتھ تم نے اپنے خیمے والوں کی حفاظت کری ہے، جس صبر و رضا کے ساتھ تم نے اللہ کے صبر دین کو بچایا ہے، اے زینب مجھے تم پہ فخر ہے۔ رسول کونین یہ بات سن کر سیدہ زینب کی ہمت جواب دے جاتی ہے، کہتی واہ محمدہ واہ محمدہ، اے میرے آقا اے میرے آقا، یہ کون ظالم لوگ ہیں، انہی کے لیے آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، آج انہوں نے آپ کے نواسے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ اے میرے آقا کہ آپ نے دیکھا تھا علی اکبر جب خیمے میں تڑپ رہے تھے، اے میرے آقا آپ نے جب دیکھا تھا عباس کے بازو کٹے تھے، عباس تڑپ رہے تھے، اے میرے آقا قاسم کی جب جوانی لٹ رہی تھی کہ آپ دیکھ رہے تھے، اے میرے آقا اے میرے آقا یا رسول اللہ جب علی اکبر کے جسم گھوڑے سے روندے جا رہے تھے آپ دیکھ رہے تھے، یا رسول اللہ وہ آپ کا حسین، اے میرے آقا آپ کی دعاؤں سے اللہ زمانے کو کپڑا پہناتا ہے، اور جب آپ کے بیٹے حسین کے جسم سے کپڑے اتارے جا رہے تھے آپ دیکھ رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کے حسین کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے جب روندا جا رہا تھا کہ آپ دیکھ رہے تھے۔ سرکار ہمارے آقا و مولا حضور علیہ السلام روتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹی زینب میں ایک ایک منظر کو دیکھ رہا، میں ہی نہیں زینب دیکھ تیری ماں فاطمہ بھی کربلا میں موجود ہے۔ رسول تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، پیچھے سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کو دیکھنا تھا کہ بیٹے کی ہمت اور ٹوٹ گئی، ماں کے قدموں پہ گر جاتی کرتی امی کیسے دن کے لیے ہماری پرورش ہوئی تھی، اتنے ظلم و ستم ہمارے اوپر کیا جائے۔ اے میری ماں اگر اللہ کی رضا کو یہی راضی ہے اور اللہ اسی میں راضی ہے تو زینب صبر و رضا کا پیکر بنی رہے گی، زینب صبر کرے گی۔ اے امی آپ نے دیکھا نا میرے بھائی حسین نے کیسا آپ کے دودھ کا حق ادا کرا، آپ نے دیکھا جس حسین کو آپ نے اپنی آغوش میں پالا تھا اس نے نبی کے دین کو کیسا بچایا۔ اے امی آپ نے دیکھا جس حسین کو آپ نے اپنی آغوش میں پالا تھا اس حسین نے کیسے اپنے بچوں کو قربان کرا۔ سیدہ فرماتی ہیں زینب میں نے سب کچھ دیکھا ہے اللہ
اللہ کی رضا تھی، ہم صبر کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ، اہل بیت کا وہ قافلہ جس کا سب کچھ لوٹا جا چکا ہے، مگر ان کی حیا یزیدی نہ لوٹ پائے، ان کی غیرت ایمانی یزیدی نہ لوٹ پائے۔ اللہ اللہ، وہ نبی جن کے صدقے میں دنیا کی ہر انسان کی عزت ہے، آج اسی رسول کے بچوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھا جا رہا ہے، اور تنے تنہا اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھا جا رہا ہے، اور ایک نہیں بلکہ ایک ہی اونٹ پر سیدہ زینب کو، حضرت سیدنا امام زین العابدین کو اور امام پاک کی زوجہ محترمہ کو ایک ہی اونٹ کی پیٹھ پر 3 لوگوں کو باندھا گیا، اور باندھنے کا انداز یہ تھا کہ نبی کے بچوں کے جسم آدھے اونٹ میں بندھے تھے، آدھے زمین پہ لٹک رہے تھے، اور ان کے پیر زمین میں لٹھڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اونٹ چل رہا تھا، وہ قافلہ جا رہا تھا، نبی کے بچوں کے پیر زمین کی کربلا کی اس ریت پر جو رگڑ رہے تھے، اس کے پتھروں سے، ریت سے نبی کے بچوں کے پیروں سے خون بہ رہا تھا۔ کربلا جہاں حسین کے خون سے تر ہوئی، وہیں سید سجاد کے خون سے بھی کربلا تر ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ قافلہ گزرتا ہوا امام حسین کے جنازے کے قریب جو سیدہ فاطمہ الزہرا پہنچتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ فاطمہ نے دیکھا، سیدہ زینب دیکھتی ہیں کہ جو سیدہ فاطمہ کی لخت جگر ہے، دیکھتی ہیں فاطمہ کے لخت جگر حسین کا جنازہ بے کفن پڑا ہوا ہے، حسین کو کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ اسی لیے سیدہ زینب اکثر فرمایا کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے 2 بھائی دیے ہیں، ایک امیر حسن دیا ہے اور ایک غریب حسین دیا ہے۔ لوگوں نے کہا سیدہ جب 2 بھائی ہیں تو ایک امیر ایک غریب کیسے؟ آپ فرماتی ہیں میرے بھائی حسن کے جنازے پہ اتنے تیر مارے گئے تھے کہ حسن کا کفن جب تیر نکالا گیا تھا تو پھٹ پھٹ کے کفن جو ہے تیر کی ساتھ آ گیا تھا، اور میرے بھائی حسین غریب اتنے ہیں کہ ان کو ایک کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ وہ اہل بیت کا قافلہ، وہ اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ راستے میں لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ زینب ہیں، راستے میں لوگوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے یہ اہل بیت کے نمائندے ہیں، بلکہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے یزید ابن معاویہ کے یہ گستاخ ہیں، یہ حاکم وقت کے خطا کار ہیں۔ لوگ نبی کے بچوں کو پتھر راستے میں مار رہے تھے، اونٹ پر نبی کے بچے باندھ دیے گئے تھے، اور نبی کے شہزادوں اور شہزادیوں کو لوگ پتھر مار رہے تھے۔ اللہ اللہ، انہی درد بھری صداؤں میں اہل بیت کا قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مقام پر جب اہل بیت کا قافلہ پہنچا تو اس بستی میں شور کر دیا گیا، قیدی لائے جا رہے ہیں، قیدی لائے جا رہے ہیں۔ واہ رب العالمین تیری قدرت، جن کے صدقے میں جن کا نام لے لیا جائے تو قیدی قید سے رہا ہو جائے، اس علی مرتضیٰ کے بچوں کو آج قیدی بنایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے بارگاہ میں صبر و رضا کے پیکر بنے تھے، اور صرف اللہ کی طرف سے امتحان تھا، ورنہ کس میں یہ جرت تھی کہ کوئی نبی کے بچوں کو قیدی بنا لے؟ کس میں یہ جرت تھی کہ علی مرتضیٰ کے بچوں کو کوئی قیدی بنا لے؟ حضرت اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ مشہور کر دیا گیا بستی میں کہ قیدی لائے جا رہے ہیں، تو تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھت پہ چڑھ گئے اور قیدیوں کو دیکھنے کے لیے انتظار کرنے لگے۔ اس وقت سیدہ زینب نے فرمایا تھا قافلے کی عورتوں سے، اے بیویوں ہماری چادریں چھن گئی، شاید اللہ نے اسی دن کے لیے ہمیں بال دیے تھے، ہم اب فاطمہ کی بیٹی ہیں، پردے کی رسم کو ہم رسوا نہیں ہونے دیں گے، اپنے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو ڈھک لو۔ ساری قافلے کی عورتوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو ڈھک لیا۔ قافلہ گزرتا ہوا جب ایک مقام پر پہنچا تو وہاں پر ایک شخص آیا، اور حضرت اس وقت امام زین العابدین کو الگ کر دیا گیا تھا، دوسری سواری پہ کر دیا گیا تھا۔ ایک آدمی امام زین العابدین کے پاس کچھ کھجور اور پانی لے کر کے آیا اور کچھ کپڑے لے کر کے آیا، کہا یہ صدقہ ہے قبول کر لیجئے۔ حضرت امام فرماتے ہیں وہ پیچھے میری پھوپھی ہیں، ان کے پاس لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب کے پاس جب وہ شخص صدقہ لے کر کے گیا، وہ لوگ جن کے صدقے میں پوری دنیا کھاتی ہے، آج
آج اس نبی کے بچوں کو صدقہ دیا جا رہا ہے، جس نبی نے مدینے کی مسجد نبوی میں لوگوں سے کہا تھا لوگوں تم پہ حرام ہے کہ تم میرے بچوں کو صدقہ دو، کیونکہ میرے بچوں کا صدقہ پوری دنیا کھا رہی ہے۔ آج ان کو صدقہ غریب سمجھ کے دیا جا رہا ہے، آج انہیں قیدی سمجھ کے صدقہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت، اس کی شان کہ رسول اللہ کے بچوں کو در بدر بھٹکایا جا رہا ہے، انہیں صدقہ دیا جا رہا ہے۔ سیدہ زینب نے کچھ بھی نہیں کہا۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں لانے والے شخص تمہارا شکریہ، مگر ہم تمہارے اس کے محتاج نہیں ہیں۔ اس نے کہا سروں پہ چادر نہیں ہے پھر بھی محتاج نہیں ہو؟ آپ فرماتی نہیں پھر بھی محتاج نہیں ہے۔ کہا تم کئی دن کی بھوکی ہو تب بھی محتاج نہیں ہو؟ کہتی ہم تب بھی محتاج نہیں ہیں، ہمیں صدقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص اس عورت کے پاس جاتا ہے جس عورت نے صدقہ لے کر کے بھیجا تھا، جس کا نام فضہ تھا۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مالکین آج پتہ نہیں کیسے قیدی آئے ہیں، دنیا کا قیدی صدقہ قبول کرتا ہے کہ نہ جانے کیسے قیدی صدقہ قبول نہیں کرتے ہیں، نہ چادریں لیتے ہیں، نہ کپڑے لیتے ہیں، نہ کھجور لیتے ہیں، نہ پانی لیتے ہیں۔ بی بی فضہ یہ بات سنتی ہے، نیچے اترتی ہیں، اترنے کے بعد اپنے ہاتھ میں وہ کھجور کی وہ ٹوکری پکڑتی ہیں اور جاتی ہے زین العابدین کے پاس اور کہتی ہے قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ آپ کہتے ہیں پھوپھی کے پاس جاؤ، وہ سیدہ فضہ، وہ بی بی فضہ، اللہ اللہ، حضرت سیدہ بی بی زینب کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں بی بی صدقہ قبول فرما لیجئے۔ بی بی زینب فرماتی ہیں اے شخص، اے بی بی ہم صدقہ نہیں لیا کرتے، ہم اپنے صدقے کو لے کے تم واپس چلی جاؤ۔ وہ پیر پکڑ لیتی ہے، کہتی آپ ہیں کون ہمیں یہ بتا دیجئے۔ سیدہ زینب کچھ نہیں بتاتی، خاموش ہے، کہتی صدقہ نہیں لیں گے، صدقہ ہم نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت کہتی ہے کہ سنیے اگر آپ صدقہ نہیں لیتے ہیں تو آپ کو واسطہ ہے اللہ کے رسول کا کہ تحفہ سمجھ کے قبول کر لیجئے۔ جیسے ہی یہ بات سننی تھی بی بی زینب کی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہا پروردگار تیری قدرت کی جس بستیوں میں ہمیں پتھر مارے گئے، جس بستیوں میں قیدی کہہ کہہ کے ہمارے جسموں کی توہین کی گئی، اے اللہ اس بستی میں تو ہمیں تحفوں سے نواز رہا ہے، آپ لیتی ہیں اور کھاتی نہیں ہیں۔ کہتی سکینہ کا برا حال ہے، رو رو کر جن کی عمر 6 سال کی ہے، جاؤ پہلے سیدہ سکینہ کو کھلا دو۔ سیدہ سکینہ کے پاس جب وہ کھجور اور پانی جاتا ہے، سیدہ سکینہ جیسے ہی وہ پانی کو دیکھتی ہے ایک آہ مار کے روتی ہے اور کہتی ہے پانی کا پیالہ واپس لے جاؤ، خدا کی قسم میں پانی نہیں پیوں گی۔ لوگوں نے زبردستی سیدہ کو پلانے کی کوشش کی، آہ فرماتی ہے کہ میں پانی پیوں؟ میرا 6 مہینے کا بھائی پیاسا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میرا علی اکبر بھائی دنیا سے پیاسا رخصت ہو گئے، ارے میرے پاپا جب پیاسے رخصت ہو گئے تب تم پانی لے کے کیوں نہیں آئے تھے، تب تم یہ کھجور لے کے کیوں نہیں آئے تھے؟ اللہ اللہ، سیدہ سکینہ کو کیسے کیسے سمجھایا گیا۔ بی بی زینب سمجھاتی ہے اور سمجھانے کے بعد بی بی زینب کچھ کھجور حضرت امام سجاد زین العابدین کے پاس بھجواتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل بیت اطہار کی جب پذیرائی کری، خدمت کری، سیدوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی ان کی خدمت کرتا ہے وہ اسے دعا دیتے ہیں۔ سیدہ زینب نے اس عورت سے کہا تمہاری خیر ہو، اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، ایسی جگہ پہ جہاں لوگ ہمیں پتھر مار رہے ہیں تم نے ہمیں کپڑے دیے ہیں، چادریں دی ہیں، اے بی بی تم آخر ہو کون؟ وہ بی بی کہتی ہے کہ میں ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مدینے میں پہلے رہتی تھی، توجہ کے ساتھ سننا، میں مدینے میں پہلے رہتی تھی اور میں مدینے اپنے باپ کے ساتھ گئی تھی، وہاں میں نے سنا تھا مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کا کردار بہت پاک ہے، میں ان سے ملنے فاطمہ سے گئی تھی اور میں فاطمہ الزہرا کی جب پہلی نگاہ میرے چہرے پر، میری نگاہ ان کے چہرے پہ پڑی، میں ان کی کنیز ہو گئی، شیدائی ہو گئی، میں وہ ہوں جس نے مدینے میں بی بی فاطمہ کے حق اسلام قبول کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی سیدہ زینب نہیں بتا رہی کہ وہ اسی فاطمہ کی بیٹی ہیں، وہ فضہ کہتی ہے میرا نام فضہ ہے، میں ایک یہودی باپ کی بیٹی ہوں اور میں نے بی بی فاطمہ کے ہاتھ اسلام قبول کیا تھا اور پوری زندگی میں نے بی بی فاطمہ کی خدمت کری۔ جب بی بی فاطمہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی میں نے بی بی سے کہا بی بی پاک مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو آپ کے جانے کے بعد ہم کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بی بی فضہ فرماتی میری مالکین سیدہ کائنات نے مجھ سے کہا تھا فضہ ہر روز اپنے گھر کی چھت پہ انتظار کرنا، ایک وہ دن ہوگا کہ تمہارے دروازے سے کچھ لوگ گزریں گے جنہیں قیدی بنا کے گزارا جائے گا
گا فضا جب تمہارے گھر کے دروازے سے وہ لوگ گزرے تم انہیں پانی پلا دینا، تم انہیں کھانا کھلا دینا، تم ان کے سر پہ چادریں نہیں ہوں گی تم چادریں دے دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی فضا فرماتی ہے میری مالکن فاطمہ الزہرا نے ہمیں یہ وصیت کی تھی۔ اللہ اللہ۔ سیدہ زینب ابھی بھی خاموش ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ سے فضا عرض کرتی ہیں بی بی میری صرف ایک خواہش ہے کہ جب سیدہ کے انتقال وصال فرمانے کے بعد جب میں نے مدینے کو چھوڑا تھا تو سیدہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے تھے امام حسن اور امام حسین اور ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا زینب۔ میں نے سنا ہے کہ حسن کو لوگوں نے زہر دے کے شہید کر دیا۔ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری آپ سے دعا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میں مرنے سے پہلے ان دونوں بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں جو فاطمہ کے بچے ہیں، جن کا نام حسین ہے، جن کا نام زینب ہے۔ بی بی زینب کی منہ سے آہ نکلتی فرماتی فضا مبارک ہو، اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے۔ وہ دیکھتی ہو جو نیزے پہ سر ہے وہ کسی اور کا نہیں، وہ اسی فاطمہ کے بیٹے حسین کا ہے اور میں کوئی اور نہیں، فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فضا نے جیسے یہ بات سنی بی بی فضا غش کھا کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اللہ اللہ۔ یہ ہے اہل بیت کی درد بھری داستان، یہ ہے اہل بیت کے وہ مظالم جو ان پہ ٹھائے گئے۔ بہرحال یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، اس راستے میں نبی کے گھر والوں پہ بے حد ظلم و ستم کیے گئے، اتنے ظلم و ستم کیے گئے کہ امام کی شہادت کے بعد کئی ہفتے تک آسمان میں سورج نہیں نکلا تھا اور سورج رو رو کے اللہ سے پناہ مانگتا تھا، اے پروردگار میرے اندر اتنی طاقت نہ بچی کہ اب میں پھر سے طلوع ہوں۔ چاند نکلنے کو تیار نہ تھا، زمین بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ اللہ وہ نبی کے گھر والوں کی شہادت ہے، وہ نبی کے اہل بیت کی شہادت ہے۔ اس کے بعد جب سورج نکلا تو سورج لال سرخ نکلا، صحابہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ سورج سے خون ٹپک رہا ہے، اور جب پہلی بارش ہوئی تو پانی ایسا لال تھا محسوس ہوتا خون کی بارش آسمان سے ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کے اہل بیت میں یہ مظالم ڈھائے گئے۔ جب یزید کے دربار میں اہل بیت اور سیدوں کا قافلہ پہنچا، اللہ اکبر، اس یزید نے ظلم کی کوئی حدیں باقی نہ رکھی۔ جیسے یہ کھمبے ہیں ایسے ہی یزید کے دربار میں بھی کھمبے تھے۔ اس نے کہا نبی کے اہل بیت کو ایک ایک بچے کو ایک ایک کھمبے میں الگ الگ باندھو، الگ الگ کھمبے میں باندھو، اتنی کس کے ان کی رسیاں باندھو کہ ان کے منہ سے آواز نہ نکلنے پائے۔ اللہ کبیرہ۔ جب اس کھمبے میں باندھ دیا گیا اور باندھنے کے بعد یزید پلید میں حضرت سید سجاد امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین سے کہا اے زین العابدین بتاؤ تم نے ہماری مہمان نوازی کو کیسا پایا؟ تم ہمارے مہمان تھے، ہم نے کیا خوب تمہاری مہمان نوازی کری ہے۔ حضرت سید سجاد روتے ہوئے فرماتے یزید یہ زمین تھی، یہ کربلا تھی، یہ تیرا تخت و تاج تھا، تو نے جو چاہا وہ ہمارے ساتھ کیا، مگر یزید یاد رکھ کل قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن ہمارا رب منصف ہوگا، فیصلہ کرنے والا ہوگا اور ہمارے نانا جان کے ہاتھ میں ہر شے ان کی غلام ہوگی۔ یزید آج تیرا دن ہے، کل ہمارا دن ہوگا۔ یزید تیری حکومت کچھ دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی عزت کی قسم جب تک زمین باقی رہے گی حکومت ہمارے نبی کی رہے گی اور قیامت تک ہمارے نبی کی حکومت باقی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یزید نے سیدہ زینب سے کہا کیوں زینب اچھا لگا نا اپنے بابا کا جنازہ دیکھ کر؟ سوچو ایک بیٹی سے جب یہ بات پوچھی جائے کہ تڑپتے ہوئے بھائی کو دیکھ کے کیسا لگا ہے، تڑپتے ہوئے باپ کو دیکھ کے کیسا لگا ہے۔ زینب نے بی بی سیدہ سکینہ نے بہت سخت جملے ادا کرے جب ان سے پوچھا گیا۔ یزید نے کہا کہ اس کی رسی کو گردن کی اور سخت کر دو۔ اس کے دربار میں کچھ صحابی رسول میں بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہا یزید اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو، تو نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ تو نے نبی کے گھر والوں کو شہید کر دیا؟ ابھی اسی وقت تو ان کو رہا کر
کر دے. اگر تو نے رہا نہیں کرا یزید تو یاد رکھ ہم سب تیرے خلاف جنگ کریں گے، قتال کریں گے. جب یزید نے دیکھا کہ اس کی حکومت کے پائے ہل رہے ہیں وہ دہاڑے مار کے جھوٹ جھوٹ رونے لگا اور کہتا حسین ہم تمہیں شہید کرنا نہیں چاہتے تھے مگر کیا کرے تم نے ہماری بیعت نہ کری. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی پھر یزید اپنے باپ داداؤں کی فضیلت بیان کرنے لگا، اپنے باپ داداؤں کے قصیدے پڑھنے لگا. اتنی دیر میں اچانک پورا یزید کا دربار ہل گیا اور یزید نے اس دربار میں ایک جملہ کہا تھا مسلمانوں جو کتب اہل سنت کے معتبر حوالوں سے کہہ رہا ہوں. یزید نے جب امام کی شہادت کے بعد امام کا سر یزید کے پاس پہنچا تھا تو عاشق بھائی یزید نے جملہ کہا تھا. یزید نے کہا تھا اے حسین ہم نے اپنے باپ دادا کا بدلہ پورا کر لیا، یعنی کہ ہم نے بدر والوں کا بدلہ پورا کرا ہے. اس نے اپنے آپ کو بدر کی طرف مخاطب کیا تھا. اب آپ سوچو کہ بدر میں کس کو مارا گیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اب سمجھ میں آئی آپ کی کربلا میں حسین کو کیوں شہید کیا گیا تھا. دراصل میدان بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے وہ جو یہودی تھے. ان 70 یہودیوں میں 35 یہودیوں کو تنہا حضرت علی مرتضیٰ نے مارا تھا. اسی وقت سے یہودیوں نے نبی کے گھر سے دشمنی لے رکھی تھی اور اسی یہودیوں کی دشمنی کو یزید نے پورا کیا تھا. جس کی مثال یہ ہے اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب امام کا سر مبارک یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ پورا کر لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اچانک جو ہے وہ دربار میں ایک احرام سا برپا ہو گیا اور ایک احرام سا برپا ہو گیا. لوگ علی مرتضیٰ کی آواز سننے لگے. وہ لہجہ جو علی مرتضیٰ کا تھا وہ دہاڑ والی الفاظ علی مرتضیٰ کا لہجہ سننے لگے. اچانک یزید کے تخت حکومت کے ہلنے لگے اور اس کے سپاہی و وزیر کھڑے ہو گئے کربلا میں. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں کوفہ میں علی کہاں سے آ گئے؟ علی کو تو شہید کر دیا گیا تھا، علی کہاں سے آئے؟ علی کہاں سے آئے؟ در و دیوار لوگ دیکھنے لگے کہ علی کہاں سے آ گئے، علی مرتضیٰ کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جب دھیان دیا گیا تو وہ آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی تھی. جس کھمبے میں مولا علی کی بیٹی سیدہ زینب کو باندھا گیا تھا اسی کھمبے سے وہ آواز آ رہی تھی. دیکھنے والوں نے جب غور لگا کے سنا تو پتہ یہ چلا زبان تو سیدہ زینب کی تھی مگر لہجہ علی مرتضیٰ کا تھا. نبی کی بیٹی کی شان دیکھو. یزید کے دربار میں اپنی آواز کو بھی بے پردہ نہ ہونے دیا. آواز کے اوپر اپنے بابا علی کے لہجے کا پردہ ڈال کر جب سیدہ زینب نے، وہ سیدہ زینب جو کربلا میں خاموش رہی، وہ سیدہ زینب جو علی اکبر و علی اصغر کی شہادت پہ خاموش رہی، وہ سیدہ زینب آج یزید کے دربار میں بولتی ہیں اے یزید سن سن تو نے کیا سمجھا ہمارے گھر والوں کو شہید کر کے تو نے کامیابی پا لی. یزید سن یہ اللہ کا ہمارے محمد سے وعدہ ہے کہ اس نے ہر گندگی نجاست کو ہم سے دور کر دیا ہے. یزید یاد رکھنا جب تک دنیا آباد رہے گی تجھ پر اور تیرے حاریوں مواریوں پہ لعنت دنیا کرتی رہے گی. اور جب بھی درود پڑھا جائے گا ہمارے محمد پہ پڑھا جائے گا، جب جب نماز پڑھی جائے گی اور نماز میں درود ابراہیم پڑھا جائے گا تو یزید ہمارے نانا پہ درود پڑھا جائے گا، ہمارے بابا علی پہ درود پڑھا جائے گا، ہماری ماں فاطمہ پہ درود پڑھا جائے گا، ہمارے بھائی حسن پہ درود پڑھا جائے گا، ہمارے بھائی حسن پہ حسین پہ درود پڑھا جائے گا اور ہمارے محمد پہ درود پڑھا جائے گا. اسی لیے نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ درود نازل فرما نبی پر ان کی اولادوں پر. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اللہ برکت نازل فرما نبی پر ان کی اولادوں کے اوپر. سیدہ زینب نے کہا تھا یزید ابن معاویہ سن یہ تیرا دربار ہے، تیری حکومت ہے، جو تو نے چاہا وہ کرا مگر کل قیامت کے دن جو ہم چاہیں گے وہ تیرے ساتھ ہوگا، جو ہمارا رب چاہے گا وہ تیرے ساتھ ہوگا. کل قیامت کے دن ہمارے بابا جب ہمارے بھائی حسین اپنے خون سے تر لباس کے ساتھ کربلا کے میدان سے جو دفنائے گئے ہیں کربلا میں بے لباس، کل وہ لباس کے ساتھ میدان محشر میں آئیں گے. اس وقت یزید بتا تو کہاں جائے گا جب حسین کے دہری مبارک سے ان کا خون ٹپک رہا ہوگا، جب حسین کے چہرے ناز ٹپک رہا ہوگا، جب علی اصغر کے گردن سے ان کا خون ٹپک رہا ہوگا، علی اکبر کے جس میں ناز ان کا خون ٹپک رہا ہوگا. بتا یزیدی یزید تو کہاں جائے گا؟
اب جب یزید نے یہ باتیں سنی تو دیکھا کہ اس کے ساتھ والے جو لوگ اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور ادھر ادھر ہو رہے ہیں، یزید نے کہا اذان دے دو۔ یزید جانتا تھا علی کی بیٹی ہے، خاموش نہ ہوگی، انہیں آج کوئی خاموش نہ کرا سکتا ہے، بس اذان ہی ایک ہتھیار ہے۔ بے وقت اذان دلوائی گئی یزید کے دربار میں، بے وقت اذان دینے کا حکم کر دیا گیا یزید کے دربار میں۔ جیسے ہی اذان ہونے لگی سیدہ فاطمہ زہرا خاموش ہو گئی، اور جیسے ہی مؤذن جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا ہے، بی بی فاطمہ زہرا اذان کے بیچ میں پکار اٹھی، یزید تجھ پہ لعنت ہو، آج دیکھ لے مؤذن تیرا ہے، دربار تیرا ہے، لوگ تیرے ہیں، حکومت تیری ہے، تیرے دربار میں کس کے نانا کا نام لیا جا رہا ہے؟ میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے، دربار تیرا ہے، مگر ہم آل محمد کے جد محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند کی جا رہی ہیں۔ یزید سن لے، جس طرح آج تیرے دربار میں ہمارے نبی کے نام کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے، ایسے قیامت تک ہمارے محمد کی قربانیوں کو کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ جب جب دنیا بیدار رہے گی ہم آل محمد کی قربانیوں کو یاد رکھے گی۔ عزیزان گرامی مرتبہ آپ دیکھیے کربلا میں امام نے کیسی جرت کے ساتھ قربانی دی ہے، اور یزید کے کیسے کیسے بدترین مظالم یزیدیوں کی طرف سے ٹھائے گئے ہیں، اور یہ سب ظلم و ستم یزید کی طرف حکم پہ ہوا تھا۔ مگر آج کچھ بدترین ایسے ہیں، کچھ بدبخت ایسے ہیں جو مولویوں کے چہرے لیے ہوئے ہیں، مولوی نما صورت لیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ انتشار برپا ہے۔ دہلی میں ایک بدبخت انسان ایسا ہے جس نے یہ دعویٰ کرا کہ یزید پلید جو ہے اتنا ظلم و ستم یزید نے نہیں کرا جتنی کربلا کی داستان گڑھ دی گئی، معاذ اللہ۔ ارے تمہارا گھر لٹا ہوتا تو تمہیں داستان کربلا کا پتہ ہوتا، تمہارے بچے قربان ہوئے ہوتے تو تمہیں داستان کربلا کا پتہ ہوتا، تمہارے بچوں کے کف بدن سے بے کفن انہیں دفن کیا گیا ہوتا تو تمہیں داستان کربلا کا پتہ چلتا۔ تم نے نذرانوں پہ زندگی کاٹ دی، مدرسے کے فطر و زکات کھا کے تمہاری زندگیاں پل گئی، تم کیا جانو گے آل محمد کی شان؟ یہ وہ آل محمد ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہر نجاست کو اپنے نبی کی آل سے دور کر دیا ہے، قیامت تک کوئی نجس زبان نبی کی آل کا نام نہیں لے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج حسینیت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، حسینیت کے خلاف فتوے بیدار ہو جاتے ہیں۔ محرم آنے ہی والا ہوتا ہے کہ فتووں کے انبار لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب محرم کے بعد لگتا ہے بے پردہ عورتیں بازاروں میں نہیں گھومیں گی، اب محرم کے بعد لگتا ہے کوئی بے نمازی زمین پہ بچے گا نہیں، اب محرم کے بعد لگتا ہے کہ زمین پہ کوئی شرابی نہیں بچے گا۔ جتنے بھی خطبے ہیں سب محرم کے فتوے کی صورت میں زمانے کے سامنے آتے ہیں۔ اے کاش جتنے خطبے جتنے فتوے محرم پہ دیے گئے ہیں اگر یزید پلید کے بدنما کردار کے اوپر اور یزیدیت کے خلاف دیے جاتے تو آج مسلمانوں کے چہرے پہ جو آتنکواد کا داغ لگا ہے وہ مٹ جاتا۔ یزید کے کردار کو اگر سامنے لایا جاتا، فتووں سے زیادہ یزید کے کردار کو سامنے لایا جاتا تو آج اسلام کے دامن میں آتنکواد کا داغ نہ ہوتا۔ مگر قربان جاؤں ان کی عقلوں کے اوپر جنہیں آج بھی آل رسول سمجھ نہ آ رہے ہیں، جنہیں آج بھی اہل بیت رسول سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں، اب میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد تقریر کا اختتام کر دوں گا۔ کربلا میں کیسے کیسے دفن کیا گیا لوگوں کو، یہ دردناک واقعہ، بڑی دردناک کہانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کربلا میں یوں دفن کیا گیا کہ امام پاک کے سر مبارک جو ہے وہ کربلا کی سرزمین پر نہیں ہے، امام پاک کا خالی دھڑ مبارک کربلا کی سرزمین پر ہے، اور آپ کا سر مبارک چونکہ آگے لایا گیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ ترکی میں آپ کا سر مبارک ہے، ایک روایت ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں آپ کا سر مبارک ہے، اور ایک روایت ہے کہ اہل بیت رسول اپنا ساتھ سر مبارک کو لائے، اور لانے کے بعد جنت البقیع شریف میں بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ امام حسین کی ماں فاطمہ زہرا کے بغل میں امام حسین کا سر دفن کر دیا گیا۔ آپ کا دھڑے ناز کربلا شریف کی سرزمین کے اوپر ہے، اور آپ دفن کربلا کے شہیدوں کو یوں کیا گیا تھا
جب یزیدیوں نے سارے ظلم کر کے اور اپنے مقصد پورے کر کے وہ تو کربلا کے شہیدوں کو بے کفن چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، طاف کی بستی کے لوگ آئے، کچھ اہل بیت کے عشاق آئے، ان عشاقوں نے اہل بیت کے جسم کو دفن کرا، بہت ڈرتے ڈرتے دفن کیا تھا۔ کتنے ڈرتے ہوئے نبی کے آل کو دفن کیا گیا، اس کا اندازہ بھی آپ اس بات سے لگا لیں گے جو آگے آنے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کربلا شریف میں آپ سوچتے ہیں 72 لوگ شہید ہوئے ہیں، تو بتاؤ کتنی 72 قبریں ہونی چاہیے نا؟ جب 72 شہید ہوئے تو 72 قبریں ہونی چاہیے، مگر نہیں مسلمانوں، کربلا میں 72 قبریں نہیں ہیں، ایک قبر امام علی وقار کی ہے۔ میں کربلا کا پورا نقشہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور آپ سب کو دے کہ آپ جائیں اور اپنی آنکھوں سے وہ روضے امام پاک دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ امام کے صدقے میں ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، ایک قبر انور کیسے دفن کیا گیا یہ بتا رہا ہوں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی قبر بیچ میں ہے، ان کے داہنی طرف امام حسین کے بڑے بیٹے حضرت امام علی اکبر علیہ السلام کو دفن کیا گیا، اور میرے امام کو بے کفن میرے امام کو دفن کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد داہنی طرف آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو دفن کیا گیا، اور پھر امام کے بائیں جانب آپ کے چھوٹے سے شہزادے جس نے جامع شہادت امام کی گود میں قبول فرمایا تھا، آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا۔ یہ 3 مزار مبارک ہیں۔ اس کے بعد 65 شہید، شہداء میں 65 شہداء ایک ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ سوچو مسلمانوں کیسا ظلم ہوا ہوگا۔ اتنا بھی وقت نہ تھا کہ نبی کے گھر والوں کو ایک ایک کر کے دفن کر دیا جاتا، آخر میں 65 لوگوں کو ایک ساتھ ایک ہی قبر میں بے کفن دفن کر دیا گیا۔ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کا جسم آدھا دھڑ ہے، آدھا الگ ہے، آدھا الگ ہے، ان 65 لوگوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ایک قبر میں تمہارے نبی کے 65 کربلا کے شہداء ایک ہی قبر کے اندر۔ ان یزیدیوں کا اتنا ظلم تھا کہ بس دفن کرنے والوں کے اوپر اتنی ہیبت آ رہی تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ اگر دفن کرتے دیکھ لیا تو یہ ہمیں یہی دفن کر دیں گے۔ 65 کربلا میں 65 شہداء کو ایک ساتھ دفن کر دیا گیا۔ 65 شہداء کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ 65 اور 3 کتنے ہوئے؟ 68 ہوئے نا۔ تھوڑی ہی دور پر، ذرا سی دوری پر حضرت سیدنا عباس علم بردار کا مزار ہے، جنہیں الگ دفن کیا گیا۔ تھوڑی ہی دور کے اوپر وہ مقدس ذات کا مزار ہے جنہیں حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے، تھوڑی کچھ میٹر کے فاصلے پر۔ حبیب ابن مظاہر کون ہے یہ بھی سنیے۔ حبیب ابن مظاہر وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ شریف میں باہر تشریف کہیں لے جا رہے تھے، کچھ بچے ایک ساتھ کھیل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے بچوں میں سے ایک بچے کو بلایا۔ اب بلانے کے بعد حضور نے اپنے سینے سے لگایا، اس بچے کو چوما، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اسے خوب دعائیں دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے بچے تھے، اتنے میں صرف اسی بچے کو پیار؟ میرے نبی کا ارشاد سنو، حضور فرماتے ہیں صحابہ پوچھتے ہو کہ سارے بچوں میں صرف اسی کو کیوں پیار دیتا ہوں؟ سنو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب میرا حسین چل کر جاتا ہے، حسین پاک بھی چھوٹے ہیں، جب میرا حسین چل کر جا رہا تھا تو یہ بچہ حسین کے قدموں کے نیچے جو مٹی پڑی تو اس کو اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا۔ جب یہ بچہ میرے حسین کے قدموں کی مٹی چومتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو چومتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ اسی بچے کا نام حبیب ابن مظاہر ہے جو کربلا میں جوان ہو کر کے اور عمر کا ایک اچھا عرصہ گزار کے شہید ہوئے تھے۔ وہ حبیب ابن مظاہر کا مزار بنا ہوا ہے۔ تھوڑی ہی کچھ آگے جا کر حضرت عون کا مزار بنا ہوا ہے، اور تھوڑی ہی دور کے اوپر اس سے کچھ کلومیٹر کی دوری کے اوپر حضرت محمد کا مزار بنا ہوا ہے۔ اس طریقے سے ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ کربلا شریف کے 72 شہیدوں کے مزار ایسے بنائے گئے۔
جنہیں بے کفن دفن کیا گیا ہے، جنہیں کفن نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ میں ایک یہ واقعہ ایسا ہے کہ جب یہ سارے معاملے ہو گئے اور کربلا کے راستے سے گزر ہوتے ہوئے جب اہل بیت کا قافلہ گزرا، اللہ اکبر کبیرہ، تو سیدہ زینب نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ سیدہ زینب فرماتی لوگ اتنے زیادہ شہید ہوئے تھے، قبریں اتنے کم کیسے، باقی کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا بی بی ہم نے ایک ہی قبر میں 65 لوگوں کو دفنا دیا۔ سیدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں سیدہ زینب، اے پروردگار اب زمین پر کوئی ایسا نہ پیدا ہو کہ جس کو بے کفن و دفن دفنایا جائے۔ پروردگار جیسا ہمارے گھر میں امتحان دیا ہے ایسا کسی گھر کا امتحان دینے کا مولا ایسا موقع کسی گھر کو نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب کہتی ہیں کہ یہ بتاؤ سب کی تو قبریں ہم نے دیکھ لی، عباس کی قبر کہاں ہے؟ عباس کی قبر مجھے دکھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے عباس علمبردار کی قبر پہ لے گئے تو حضرت بی بی زینب پوچھتی ہیں عباس کی قبر، لوگوں نے کہا یہی ہے۔ زینب کہتی نہیں، میں اس عباس کی بات کر رہی ہوں جو میرے بھائی حسین کا علم اٹھاتے تھے، اس عباس کی کہا یہی ہے۔ تو حضرت سیدہ سکینہ جو چھوٹی تھی رونے لگی، کہا پھوپھی جان حضرت عباس تو بہت لمبے تھے، ان کی قبر اتنی چھوٹی تھی کیسے؟ بتانے والے شخص نے بتایا کہ عباس تو لمبے تھے مگر یزیدیوں نے ان کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی تھی، ان کو ایک کپڑے میں ہم نے اکٹھا کرا اور اکٹھا کرنے کے بعد جب لا کے یہاں دفن کیا تو ان کی قبر چھوٹی ہو گئی۔ مسلمانوں یہ اہل بیت کی داستان کہ ہم نے ان کے جسم کی ایک ایک بوٹی کو جب اکٹھا کیا اور جب لا کے دفن کیا تو ان کی قبر چھوٹی ہو گئی۔ سیدہ زینب غش کھا کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ اس انداز میں اہل بیت نبوت کو کربلا کے بعد ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نبی کے گھر والوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ مسلمان آج کربلا سننا بیان کرنا لوگوں نے مذہب سمجھ لیا ہے۔ نہیں، کربلا جب بھی سنو نبی کے گھر والوں کے غم میں آنکھیں نم نم۔ اللہ کی عزت کی قسم جن آنکھوں میں حسین کے نام کے آنسو آ گئے ان آنکھوں پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ یہ تمہارے نبی کے گھر کی داستان ہے، یہ اس گھر کی داستان ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا خود رہے بھوکے اوروں کو کھلانے والے، فاقے کر کے بھی اوروں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے جنہوں نے اپنے پلیٹ اپنے دسترخوان کی روٹی بھی غریبوں کو کھلا دی۔ ان کے ساتھ لوگوں نے یہ حال کیا تھا جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف امت کی مغفرت کی دعا میں گزار دی، امت نے ان کے ساتھ یہ حال کیا تھا۔ مسلمانوں اہل بیت کا درد اپنے دل میں رکھو، اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اور شہادت آگے پڑھوں یا شہادت کے بعد کے مسائب اور پڑھوں، بس یہ جان لو کہ ظلم نے بھی جہاں پہ گھٹنے ٹیک دیے تھے وہ کربلا، وہ نبی کا خاندان ہے، وہ نبی کے اہل بیت ہے، وہ نبی کے گھر والے ہیں جن پہ ظلم نے بھی گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اتنے ظلم نبی کے گھر والوں کے ساتھ کیے گئے۔ یزیدیوں نے جس حسین کی نسل کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر قربان جائیے کربلا سے بچنے والے ایک وہ مرد مجاہد، نبی کے گھر کا ایک چشم و شراب، نبی کا وہ ایک بیٹا جنہیں زمانہ سید سجاد کہتا ہے، عابد بیمار کہتا ہے، زین العابدین کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین کی نسلوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ آج دنیا میں جو آپ کو حسینی سید دکھتے ہیں وہ سب امام زین العابدین کی اولاد ہیں۔ جس نسل کو کربلا میں یزیدیوں نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، آج اللہ نے اس نسل میں اتنی برکت دی ہے کہ اس نسل میں غریب نواز جیسی اولادیں پیدا اللہ نے کری ہیں، غوث اعظم جیسی اولادیں اللہ نے پیدا کی ہیں، مخدوم پاک جیسی اللہ نے اولادیں پیدا کری ہیں۔
हैं, वारिस पाक जैसी औलादें अल्लाह ने पैदा की हैं, ताजुल औलिया जैसी अल्लाह ने औलादें पैदा की हैं, और ये औलाद अपने अपने वक्तों की बादशाह हैं। और इनकी बादशाही का आलम ये है, जिस हुसैन की औलाद आज भी हिंदुस्तान में 800 साल से हुकूमत कर कर लोगों को ये बता रहे हैं, हिंदुस्तान वालों, हमारे बाबा हुसैन को करबला में मजबूर मत समझना, बल्कि जिस हुसैन के बेटे मोइनुद्दीन की हुकूमत का आलम ये है कि सदियां बीतेंगी, राजा बीतेंगे, मगर ख्वाजा नहीं बदलेंगे, ख्वाजा की सल्तनत नहीं बदलेगी, ख्वाजा की बादशाहत नहीं बदलेगी, सदियां बीत जाएंगी, जमाना बीत जाएगा, मगर गौसे आजम की सल्तनत नहीं बदलेगी, गौसे आजम की सियादत नहीं बदलेगी, गौसे आजम की हुकूमत नहीं बदलेगी। अल्लाह ने उस नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि आज उस नस्ल की औलाद घर घर आज आप उनके जिक्र कर रहे हैं, और हर शहर में जो सैयदजादे मौजूद हैं, जो नजीबुत्तरफैन आले रसूल हैं, एक हसनी नस्ल से हैं और दूसरे हुसैनी नस्ल से हुआ करते हैं। आज आप तक़ीक़ की तरफ लाऊं, आज अल्लाह का इनाम देखिए करबला वालों के ऊपर, अहले बैत के अल्लाह का इनाम देखिए। आज भी आप अल्लाह तौफीक दे करबला जाइएगा और करबला जाके आवाज दीजिएगा, शिमर कहाँ हो, यजीद कहाँ हो, इब्ने ज़ियाद कहाँ हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो सुनेगा वो लानत करेगा इन आवाज देने वालों के ऊपर कि शिमर को करबला में याद करता है, यजीद को करबला में याद करता है, इब्ने ज़ियाद को करबला में याद करता है। मगर अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, उसी करबला में जब लब्बैक या हुसैन तुम कहोगे, हजारों हाथ उठ जाएंगे लब्बैक या हुसैन कहने के लिए, हजारों सर लब्बैक या हुसैन कहने के लिए उठ जाएंगे। और करबला में जब खड़े होकर अल्लाह से पूछोगे, ऐ परवरदिगार, वो बेकफन लोग कहाँ गए, तो रब फरमाएगा वो बेकफन नहीं, बल्कि वो अपनी कब्रों के अंदर हैं, कब्रे अनवर के अंदर हैं, जिनके गुंबदों के ऊपर जिन्हें खुद को बेकफन दफन किया गया था, मगर आज उनके गुंबदों के ऊपर तनो सोना लगा हुआ है, तनो सोना लगा उनके गुंबद चमक रहे हैं। आज भी नबी के नवासे के गुंबद चमक रहे हैं, आज भी अहले बैत के गुंबद चमक रहे हैं, और अल्लाह की मशीयत चिल्ला चिल्ला कर ऐलान कर रही है, मिट गया जहां से नामो निशान, मिट गया नामो निशान नस्ले अमीर शाम का, बच्चा बच्चा आज भी जिंदा अबू तालिब का है। अबू तालिब की नस्ल को अल्लाह ने बाकी रखा है, नस्ल हुसैन को अल्लाह ने बाकी रखा है, और नस्ल अबू तालिब में अल्लाह ने वो बरकत अता फरमाई है। कायनात की हर शय की तुम तारीख उठा लो, हर शय कहीं ना कहीं आगे मस्त पड़ी है, मगर नस्ल अबू तालिब ये वो नस्ल है जिसने मैदान से भागना नहीं सीखा, जिसने मैदान से जाना नहीं सीखा। यही वजह है यजीद की कब्र का पता नहीं है, शिमर की कब्र का पता नहीं है, इब्ने ज़ियाद की कब्र का पता नहीं है, मगर मेरे हुसैन का गुंबद आज भी करबला में चमक रहा है, अली अकबर का मज़ार आज भी करबला में चमक रहा है, अली असगर का मज़ार आज भी करबला में चमक रहा है। शाह सवारे करबला की शाह सवारी को सलाम, नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले उस कारी को सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तेरी सदाकत को सलाम, अकबरो असगर तेरी जानिसारी को सलाम। चादरें छिन गई लेकिन नजर उठती नहीं, सैयदा ज़ैनब तेरी पर्दादारी को सलाम, सैयदा ज़ैनब तेरी पर्दादारी को सलाम, सैयदा ज़ैनब तेरी पर्दादारी को सलाम। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मिलके नारा लगाएं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे